بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے دین کے معاملے میں غلو سے بچنے کی ضرورت و اہمیت۔ یعنی اس موضوع کو اور اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دینی تعلیمات پر عمل کا جو سلسلہ ہے تو اس سلسلے میں ہمیں میانہ روی اور اعتدال اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دین اسلام یہ دین وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، درمیانی امت، یعنی ہر معاملے میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، افراط اور تفریط کی بجائے، کمی اور بیشی کی بجائے جو درمیان کا راستہ ہے اسی میں خیر و خوبی کا راز پوشیدہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ میل جول کے معاملات ہوں یا اسی طرح کھانے پینے کی اگر بات کی جائے یا اسی طرح روپیہ پیسہ اور مال خرچ کرنے کا جو سلسلہ ہے، ہر شعبے میں دین اسلام میں انسان کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ درمیانہ راستہ اختیار کیا کرے کہ مسلمان ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتا ہے اور سورہ فاتحہ میں اس آیت کی تلاوت کیا کرتا ہے اور اللہ سے یوں دعا کیا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں دکھا صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ، یعنی جو درمیانہ راستہ ہے کہ جس میں نہ کوئی کوتاہی ہو اور نہ ہی جس میں کسی قسم کا غلو ہو یا مبالغہ آمیزی کا کوئی شائبہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، دین کے معاملے میں تم غلو سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو گزشتہ امتیں ہیں، انہیں دینی معاملات میں غلو نے ہی ہلاکت میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو یہ چیز یعنی غلو، تو اس سے بچنا ہر معاملے میں، یہاں تک کہ دینی احکام پر عمل کا جو سلسلہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر کوئی غلو سے کام لیا کرتا ہو، یعنی بہت زیادہ مبالغہ آمیزی اور یہ کہ بے جا تشدد اور سختی کا مظاہرہ کرتے رہنا ہمیشہ، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اگر دوسروں کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہو، کوئی اچھی بات، کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی کو سکھا رہا ہو، سمجھا رہا ہو، لیکن یہ کہ غلو سے کام لے رہا ہو کہ لہجے میں تشدد ہے اور سختی ہے، یا اسی طرح فرض کیجئے کہ جس چیز کا، جس کام کا، جس عبادت کا، جس عمل کا جس طرح حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح اس حد تک جانا ہے اس کی انجام دہی کے سلسلے میں، لیکن وہ شخص اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ کر اور بڑھا چڑھا کر اپنی طرف سے یوں بے جا سختی سے کام لیتے ہوئے اگر کسی کو دین کی بات بتاتا ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کی بات قبول کرنے کی بجائے اور اچھی بات کو اپنانے کی بجائے لوگ اس سے متنفر ہوں گے، اور اس کا یہ انداز لوگوں کے لیے دین سے دوری اور بیزاری کا سبب بن جائے گا۔ مزید یہ کہ یہ شخص جو دینی تعلیمات پر عمل کے سلسلے میں غلو سے کام لیا کرتا ہو، تو نہ صرف یہ کہ دوسروں کے لیے دین سے بیزاری اور دوری کا سبب بن جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ خود بھی بیزار ہو جائے گا، تھک جائے گا کہ دین پر عمل کے سلسلے میں یہ ضرورت سے زیادہ گویا کہ شوق دکھا رہا ہے،
اور خود کو بہت زیادہ نڈھال اور ہلکان کیے رکھتا ہے ہمیشہ، حالانکہ دین میں اتنی سختی کا حکم نہیں دیا گیا، تو جو سختی اور جو پابندی جس کا حکم دیا گیا ہے اور جو حد مقرر کی گئی ہے، جب اس سے وہ بہت بڑھ چڑھ کر وہ کام کرے گا، کوئی بھی دینی کام ہو، کوئی بھی عبادت ہو، تو پھر یہ خود بھی تھک ہار کر جلد ہی بیٹھ جائے گا، اور جتنا حکم دیا گیا ہے اس سے بھی آخر یہ محروم رہ جائے گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ لوگ مدینہ میں حاضر ہوئے، اور اس مقصد کی خاطر وہ کسی دور دراز کے علاقے سے وہاں مدینہ پہنچے کہ وہ قریب سے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیسے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا سلسلہ ہے، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں۔ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 اشخاص کسی دور دراز کے علاقے سے وہاں مدینہ پہنچے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے کیا معمولات ہیں، آپ کیا کام کیا کرتے ہیں، عبادت کیسے انجام دیتے ہیں۔ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، لیکن جب انہیں بتایا گیا، خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں عبادت کیا کرتے ہیں کہ صبح کے وقت یہ کام، شام کے وقت یہ کام، وغیرہ وغیرہ، تو اب انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تو سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہوں گے، لیکن یہ تو کم ہے۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کم محسوس ہونے لگی، یوں اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ فقالوا، لیکن پھر جلد ہی یوں کہنے لگے آپس میں کہ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہت زیادہ عبادت نہیں کرتے، کم عبادت کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کا اعلان ہے کہ آپ تو معصوم ہیں، اور ہم کہاں، اللہ کے رسول کہاں اور ہم کہاں گناہگار قسم کے لوگ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کم ہی عبادت کرتے ہوں، لیکن ہماری بات تو الگ ہے، ہمارا معاملہ جدا ہے، ہم بہت زیادہ عبادت کیا کریں گے زندگی بھر۔ اور پھر یہ کہ قال احدہم، ان میں سے ایک یوں کہنے لگا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں تو زندگی بھر ہمیشہ رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا، ساری رات نماز میں گزار دوں گا، کبھی میں سوؤں گا نہیں۔ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرا یوں کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، اور تیسرا یوں کہنے لگا کہ میں عورتوں سے زندگی بھر دور ہی رہوں گا، اور کبھی تمام زندگی میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم كذا وكذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر پہنچی کہ ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، تب آپ تشریف لائے اور ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ کہ لیکنی اصوم و افطر، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں،
یعنی رمضان کے سوا باقی جو مہینے ہیں سال بھر کے، کبھی روزہ رکھا کسی دن اور کسی دن بغیر روزے کے بھی میں رہتا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، رات کا کچھ حصہ میں عبادت میں، نماز میں، تہجد میں، نوافل میں بسر کرتا ہوں، اور رات کا کچھ حصہ میں سوتا ہوں، آرام کرتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور شادی بھی کی ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ ہے میرا طریقہ، جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی تو پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رات کے وقت کبھی عبادت، کبھی سونا، کسی دن روزہ ہے، کسی دن بغیر روزے کے ہیں، اور شادی بھی کی ہے کہ یہ شادی کرنا، اہل و عیال کے مسائل اور ان کے لیے رزق حلال کا انتظام اور فکر و جستجو، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ دنیاوی جھنجھٹ نہیں ہے یہ تمام معاملات۔ لہذا عبادت کے معاملے میں میانہ روی یہ انتہائی ضروری ہے، اور غلو سے بچنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو جب مدینہ سے یمن کی جانب بھیجا کہ یمن، ملک یمن میں اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اور یہ کہ جو علاقے فتح ہو چکے تھے وہاں کے انتظامی امور چلانے اور سنبھالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو یمن کی جانب روانہ فرمایا، اور اس موقع پر انہیں یوں نصیحت فرمائی کہ یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، تم وہاں لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا، اور یہ کہ ہمیشہ اچھی بات کہ جس میں دوسروں کے لیے خوشخبری ہو، خوشی کا پہلو ہو، اس قسم کی گفتگو کرنا، اور نفرتیں نہ پھیلانا کہ ایسی گفتگو کہ جس سے نفرتیں پھیلیں، اور یہ کہ بالخصوص اللہ کے دین کے بارے میں نفرتیں اور بیزاریاں اور دوریاں، تو دین کی طرف دعوت یوں دینا، لوگوں کو اللہ کا دین یوں سکھانا کہ لوگوں کو اس میں سہولت اور آسانی محسوس ہو، نہ یہ کہ روز اول سے ہی لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل دین ہے اور یوں لوگ گھبرانے لگیں اور دوری اختیار کرنے لگیں۔ الغرض غلو سے بچنا اور میانہ روی اختیار کرتے رہنا، اس کی دین اسلام میں بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ اب یہ جو غلو کا معاملہ ہے، دین کے بارے میں غلو سے کام لینا، تو اس کے چند مظاہر اور اس کی چند مثالیں اس طرح بیان کی جا سکتی ہیں کہ مثلاً مسلک کے معاملے میں اپنی رائے پر تعصب سے کام لینا، کہ مثلاً انسان کو یہ بات معلوم ہو کہ میرا مسلک یہ ہے اور دوسرے کا مسلک کوئی جدا ہے، لیکن دونوں مسلمان ہیں، اور یہ کہ ہر ایک کے پاس، ان دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے، تو انسان کو یوں سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس بھی دلیل ہے، میرے پاس بھی دلیل ہے، میری سمجھ کے مطابق جو میرا راستہ ہے وہ مجھے اقرب الی الصواب، یعنی درستی کے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کی بجائے یوں سوچنا کہ میرا جو طریقہ ہے بس یہی اصل اسلام ہے، اور یہ کہ میرے سوا باقی تمام لوگ جو کسی دوسرے طریقے سے کوئی عبادت انجام دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، تو سب کے بارے میں بدگمانی دل میں رکھنا اور یوں کہنا کہ یہ سب گمراہ ہیں، اور پھر اسی گمراہی کی بنا پر ان سے نفرت کا اظہار کرنا اور یوں دشمنیاں پیدا کرنا، فتنے پھیلانا، تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بلا وجہ غلو سے کام لینا اور تعصب کا مظاہرہ کرنا۔ حالانکہ مثلاً کہ جس طرح فجر کی نماز ہے کہ فرض نماز فجر کی جو ہے تو اس کی رکعتیں 2 ہیں، اور یہ کہ ظہر کی جو فرض نماز ہے اس کی 4 رکعتیں ہیں، یہ بات تو طے ہے، یہ بالکل قطعی معاملہ ہے کہ اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے سوا جو باقی فروعی معاملات ہیں کہ جن میں مختلف اقوال ہیں، مختلف دلیلیں ہیں،
تو ان کو بھی یوں سمجھنا کہ بس یہی ایک قطعی معاملہ ہے، اس میں ذرا بھی کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ چیز مشکلات کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح غلو کی ایک قسم یہ ہے، یہ ایک مثال یہ ہے کہ دین کے بارے میں سختی کرنا ایسے موقع پر کہ جہاں سختی کی کوئی ضرورت نہیں، کہ مثلا فرض کیجئے کہ کوئی انسان ہے جو کہ برائیوں میں مبتلا ہے، اب اس نے نئی توبہ کر لی اور بھلائی کے راستے کو اپنایا، نمازی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، نماز روزے کی پابندی کرنے لگا ہے، یا فرض کیجئے کہ ایک شخص نیا مسلمان ہوا ہے یا مسلمان بننا چاہتا ہے، دین اسلام کی طرف وہ رغبت کا اظہار کر رہا ہے، تو ایسے میں شروع سے ہی اس کے سامنے دین کی ایسی فرعی باتیں اور جزئیات کو بیان کرنا اور اس بارے میں اختلاف رائے کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا جو ذہن ہے وہ ان باتوں کو سمجھنے کی فی الحال اس میں طاقت ہی نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو یوں روز اول سے ہی اگر کسی نو مسلم کے سامنے یا جو ابھی مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، مسلمان بننے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہو، تو اس کے سامنے جو فروعی باتیں ہیں، وہ جو اختلافات ہیں، ان کا اظہار کرنا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مسلمان بننا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ ان چیزوں کو دیکھ کر پہلے ہی گھبرا جائے اور یہ کہ وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ تو یوں اس بارے میں بھی انسان کو چاہیے کہ جو قدم بقدم اور بتدریج دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر کام قدم بقدم ہو، مرحلے وار ہو، بتدریج ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی جانب روانہ فرمایا تو اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ انک ستأتی قوما اہل کتاب، اے معاذ آپ وہاں پہنچیں گے ایک ایسی قوم کے پاس جو کہ اہل کتاب ہیں۔ پھر آگے اس بارے میں جو مفصل ہدایات دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلے انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دعوت دیجیے گا۔ اگر انہوں نے آپ کے اس پیغام کو، اس دعوت کو قبول کر لیا، تب اس کے بعد آپ انہیں نماز کے بارے میں بتائیے گا۔ اگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا، نماز کی پابندی شروع کر دی، تب آپ انہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے گا۔ یوں بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک اللہ کا دین پہنچانے کا حکم دیا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو۔ نہ یہ کہ پہلے دن سے ہی، ابتدا سے ہی چھوٹی تمام تفصیلات اور جزئیات کہ ایسا نہیں ایسا کرنا، تو یوں نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سختی کی وجہ سے اور غلو کی وجہ سے وہ شخص جو کہ مسلمان بننے کا خواہش مند ہے یا کوئی گناہگار انسان ہے، برائیوں میں پھنسا ہوا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، بھلائی کی طرف وہ راغب ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان باتوں سے وہ گھبرا جائے گا اور شاید وہ اپنا ارادہ بدل ڈالے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔